یہ قاری طیب صاحب اور علماء دیوبند پر گفتگو کی سیریز کا 20واں حصہ ہے۔ ہم یہاں علماء دیوبند اور اہل سنت والجماعت کی مختلف خصوصیات ذکر کر رہے ہیں، اور یہاں یہ بیان کرنا مقصود ہے کہ علماء دیوبند شخصیات کا بھی احترام کرتے ہیں اور کتاب اللہ کی بھی تعظیم اور اتباع کرتے ہیں۔ شخصیات میں علماء دیوبند کے ہاں سب سے اہم اور مرکزی شخصیات وہ انبیاء علیہم الصلوات والتسلیمات ہیں۔ یہ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضور پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تک تمام انبیاء کا احترام کرتے ہیں، ان کی تعظیم کرتے ہیں، اور اس تعظیم اور احترام کے اندر اعتدال کے دامن کو اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ ان کی تعظیم میں اس قدر آگے نہیں جاتے کہ توحید کے اندر خلل پیدا ہو جائے اور حالت یہ ہو جائے کہ نبی اور خدا کا فرق ختم ہو جائے، اور الیاذ باللہ نبی کو خدا کا جوہر، بیٹا یا کوئی رشتہ دار تصور کیا جانے لگے، اور اس کے برعکس انبیاء کی تعظیم میں کمی بھی نہیں کرتے کہ ایک نبی محض ڈاکیا بن کر رہ جائے، اسے صرف چٹھی رساں تصور کیا جانے لگے، اور انبیاء میں پھر سب کے سردار وہ وجہ کائنات حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہیں۔ علماء دیوبند آپ کی بھی حد درجے تعظیم کے قائل ہیں، مگر اس تعظیم کے اندر توحید باری تعالی میں خلل کو برداشت نہیں کرتے۔ آپ افضل البشر ہیں، سید الانبیاء ہیں، حق تعالی کے ہاں محبوب ترین شخصیت ہیں، آپ ہمارے دلوں میں رہتے ہیں، آپ ہی کے لیے یہ کائنات بنی ہے، اور آپ کی اصل شان وہی ہے جو حق تعالی نے قرآن کریم میں بیان فرمائی ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو حق تعالی نے تمام انبیاء کی تمام خصوصیات عطا فرمائی ہیں۔ آپ کے احترام کو اور آپ کے حقوق کو خود قرآن کریم میں بیان کیا ہے، اور امت کے ہر فرد پر ضروری ہے کہ وہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت کرے، آپ سے محبت کرے، اور آپ کے لیے اپنا سب کچھ بھی قربان کرنے سے دریغ نہ کرے، مگر اس تمام تر تعظیم کے ساتھ یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبد ہیں، اللہ کے بندے ہیں، آپ میں کمال عبدیت ہے، آپ بشر ہیں، انسان ہیں، مگر انسانوں میں سب سے افضل ترین اور اعلیٰ ترین انسان ہیں۔ آپ کی اطاعت تو لازم ہے، مگر آپ کی عبادت نہیں کی جا سکتی۔ آپ کو خدا تعالی کا درجہ دینا، الوہیت ثابت کرنا، آپ کو رازق قرار دینا کسی طور پر بھی درست نہیں ہے۔ اہل سنت والجماعت اور علماء دیوبند آپ کی شخصیت کی بے حد تعریف کرتے ہیں، مگر اس تعریف میں اس مبالغے سے گریز کرتے ہیں جو عیسائیت نے اختیار کر لیا تھا کہ حضرت مسیح کو حق تعالی قرار دیا۔ علماء دیوبند کے ہاں حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عالم برزخ میں جسمانی حیات کے ساتھ موجود ہیں، مگر وہاں معاشرت دنیاوی نہیں ہے۔ ہم یہ مانتے ہیں کہ امت مسلمہ کے ایمان کا تحفظ آج بھی گنبد خضرا ہی کے وسیلے سے ہو رہا ہے، لیکن پھر بھی ہم آپ کو حاضر و ناظر نہیں مانتے، کیونکہ یہ تنہا حق تعالی کی صفت ہے۔ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا علم تمام انبیاء، اولیاء اور ملائکہ اور تمام مخلوقات سے اعلیٰ اور افضل اور اوسع ہے، مگر پھر بھی یہ علم ذاتی اور ہر چیز پر محیط نہیں ہے، حق تعالی کا ہی دیا ہوا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تعظیم، اتباع اور آپ کی محبت میں یہ جو رویہ علماء دیوبندیہ اہل سنت والجماعت نے اختیار کیا ہے، یہی وہ رویہ ہے جو خود حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی احادیث سے اور آپ کی تعلیمات سے ماخوذ ہے۔
یہی حق ہے اور یہی ان حضرات کی خصوصیت ہے، اور یہ اعتدال کی ایک بنیادی اور اہم ترین مثال بھی ہے۔